اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصيام جنة ما لم يخرقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریف رب ذوالجلال بادشاہ لم یزل ولا یزال احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جو بڑا ہی مہربان، نہایت رحم والا، کرم والا، داد و دہش والا، تاو مغفرت والا، یوم جزا کمال قیامت میں فیصلے کرنے والا. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا. کائنات میں اللہ تعالی نے بے حد و حساب بے شمار چیزوں کو پیدا فرمایا. کسی بھی چیز کو ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بیکار پیدا نہیں کیا. دیکھنے میں بعض چیزیں ہمارے استعمال کی نہیں ہوتی ہیں. زندگی میں کبھی بندہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتا مگر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اور اس چیز کا یوز کیا ہوتا ہے، اس چیز کا استعمال کیا ہوتا ہے، بندہ جانتا بھی نہیں، بندے کی زندگی ختم ہو جاتی. مگر پیدا کرنے والے اللہ قرآن کے اندر بیان فرماتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا. میں جو بھی کوئی چیز پیدا کیا ہوں فضول پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا. ٹھیک کر کے کانٹے کو بھی اللہ بیکار پیدا نہیں کیا. ببول کے درخت کو بھی اللہ بیکار پیدا نہیں کیا. یہاں تک کہ سانپ کے منہ میں اللہ زہر بھی بیکار بے پیدا نہیں کیا. آسمان اور زمین کو بندہ دیکھتے دیکھتے بڈھا ہو جاتا ہے مگر جنگلوں میں جا کر اور جو پتے دیکھتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے کہ یہ پتوں کو اللہ اکٹھی کر کے درختوں کو، کانٹوں کو کیوں پیدا کیا. قرآن کہتا ہے کہ تجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی حکمت کے ساتھ پیدا کیا. کوئی بھی چیز کائنات کے اندر بے قدر اور قیمت نہیں ہے، ہر چیز کی قیمت ہے. اور جبھی تو اللہ تعالی قیمت معلوم کرنے کے لیے اس کی سجائی گئی اس پوری دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ
قیمت کو ظاہر فرماتا ہے۔ والشمس وضحاها واللیل اذا سجى، سورج کی قسم کھا کر اللہ سورج کی قیمت کا اظہار فرماتے۔ سورج کی نیند، سورج جب پوری تابناکیوں کے ساتھ ضیاء پاشیوں سے جب طلوع ہوتا ہے، ساری خلقت کو جب گرما دیتا ہے، پوری دنیا کے اندر گرم گرم شعاعوں کو جب پھیلا دیتا ہے، اس کی گرمی کی قیمت کی بھی اللہ قرآن میں قسم کھا کر بیان فرماتا ہے۔ ایک تو اللہ سورج کی قیمت کا ذکر فرماتا ہے قسم کھا کر، تو سورج کی شعاعوں کے اندر جو حرارت ہے، جو گرمی کی قیمت ہے، اللہ اس کے بھی کیلکولیٹ کر کر اس کی بھی قیمت کو ظاہر کرتے قسم کھاتا ہے۔ رات کی قسم کھاتا ہے اس لیے کہ بندہ سوئے بغیر جی نہیں سکتا، زندہ رہ نہیں سکتا، اس کی قیمت کو ظاہر کرنے اللہ رات کی قسم کھاتا ہے۔ پہلی شام کے اندر شاید گہری نیند نہ سوئے، مغرب کو کون سوتا ہے؟ جبکہ مغرب سے ہی رات شروع ہو جاتی، 6:30 بجے کسی کو بھی نیند نہیں آتی، اسی لیے اللہ اس مغرب کے شروع ہونے والے رات کے سٹارٹنگ پوائنٹ شروعات کی بھی قسم کھاتا ہے، اور جب پوری رات پھیل کر کالی چادر کو تان کر پوری دنیا کو اپنے آغوش میں لے کر لوگوں کو گہری نیند سلا دیتی ہے، اس وقت کی بھی اللہ قسم کھاتا ہے۔ ہر چیز کی قیمت ہے، اللہ قسمیں کھا کھا کر ان کی قدر اور قیمت کو قرآن میں پیش کیا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو اللہ نے قرآن کے اندر انسانوں کو ان کی قدر بتانے کے لیے بغیر اس کی ضرورت کے قسم کھا کے بتایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، طور کے پہاڑ کی اللہ نے قسم کھائی، زیتون کے پھل کی قسم کھائی، مکہ مکرمہ کی بھی اللہ قسم کھا کر اس کی قدر و قیمت بیان فرماتا ہے۔ چاشت کے وقت کی کبھی قسم کھاتا ہے، انسان کے سانسوں کی بھی قسم کھاتا ہے۔ ایک ایک سانس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ سانس کبھی کوئی آکسیجن کے بغیر لینے والے سے پوچھ کر دیکھ لے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، تیرے جان کی قسم ہے جب نکلتی ہے، کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی ٹھہرانے کے لیے جنگل بیچنے کو تیار، گاڑی گھوڑا بیچنے کے لیے تیار، سونا جو محبت سے بیوی کے گہنے بنا کر ساری زندگی زیب و زینت کے لیے عطا کیا اسے بیچنے تیار۔ بندہ اپنی جان کو بچانے کے لیے کنگال ہو جانے کو تیار ہوتا ہے، تو اللہ اس جان کی قیمت کو معلوم کرنے کے لیے قرآن کے اندر قسم کھا کر بیان کرتا ہے کہ میری نظر میں تیری جان کی قیمت ہے، تیری جان کی تجھے ہی قیمت نہیں بلکہ پیدا کرنے کی وجہ سے وہ جان کی قیمت کیا تجھ سے پہلے میں جانتا ہوں، اس لیے بعد میں تو قسم کھانا پہلے میں قسم کھاتا ہوں۔ ایک ایک قدر و قیمت والی چیز کو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا تاکہ قیمت سمجھ میں آ جائے۔ لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ آسمان کی قسم کھایا، زمین کی کھایا، سورج کی کھایا، چاند کی کھایا، سورج کے گرمی کی کھایا، چاند کے اور رات کے پھیلنے کی قسم کھایا، لیکن
لیکن اپنی نظر کے اندر کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالی نہیں بٹھایا. قیمت کا تو اظہار فرمایا کہ کتنے کروڑوں کی چیز ہے کہ اللہ نے خود ختم کھا لی، مگر جہاں نظروں میں جچنے کی بات آتی ہے، ٹہرنے کی بات آتی ہے، سمانے کی بات آتی ہے، چپچپاتی مٹی کے اوپر اللہ کی نظر پڑی تو اللہ تعالیٰ نے چکنی مٹی کو اگر آدم کا پتلا بنا کر روح بھون کر اتنی بڑی کائنات کے اندر آدم کی قدر و قیمت کو بیان کرتے ہوئے ساری چیزوں کو چھوڑ کر آدم کو اپنا پی اے اسسٹنٹ سلیفہ بنا لیا. اذ قال ربك للملائكة انی جاعل فی الارض خلیفہ. یاد کرو لوگوں اس وقت کو ازل میں جب فرشتوں کے درمیان میں نے اعلان کیا، سورج کی قیمت تو میں بیان کیا ہوں، سورج کو میں اپنا اسسٹنٹ نہیں بنایا، نظروں میں نہیں بٹھایا. خلق الانسان من طین، اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، چپچپاتی مٹی سے بنایا، کھنکھناتی مٹی سے بنایا. اور یہ مٹی کے پتلے کو جو ٹھیکرے سے بنایا، سوکھے مٹی سے بنایا، گارے سے بنایا، بدبودار مٹی سے بنایا. اتنی گری ہوئی مٹی کو جب اللہ تعالیٰ کی نظر پڑی ہے، اللہ کی نظر میں اور جب مٹی سما جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی پسند آ جانے کی وجہ سے اسے اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہہ کر سارے نورانی فرشتوں کو اپنے پسند کی چیز کے سامنے جھکا دیا. سورج کے سامنے انسان کی حیثیت کیا ہے؟ مئی کے مہینے کے اندر انسان 1 گھنٹہ سڑک پہ کھڑا نہیں رہ سکتا، اور رات کے کڑاکے کے جاڑے کے اندر معمولی کپڑے پہن کر رات میں 1 گھنٹہ سڑک پہ ٹہر نہیں سکتا، ٹہل نہیں سکتا. بارش میں رین کوٹ اور چھتری کے بغیر 1 قدم چل نہیں سکتا. اور ایسا بندہ اور جو بارش میں مقابلہ کر نہیں سکتا، ٹھنڈ کا مقابلہ کر نہیں سکتا، دھوپ کا، لو کا، گرمی کا مقابلہ کر نہیں سکتا، مٹی کا پتلا ہے، ٹھیکرے سے بڑا ہے، چکنی مٹی کا پیداوار ہے، مگر اللہ کی نظر اس کے اوپر پڑتی ہے، اللہ کو مٹی پسند آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے، سورج کو چھوڑ دیتا ہے، چاند کو چھوڑ دیتا ہے، زمین اور آسمان کہکشاں کو چھوڑ دیتا ہے، اور ساری خلقت کو چھوڑ دیتا ہے. نورانی فرشتے سارے لاکھوں اربوں خربوں فرشتوں کو کہتا ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي. مٹی کا جب میں ڈھانچہ بنا کر فارغ ہو جاؤں، آنکھ ناک کان گال جب میں برابر طریقے سے درست کر لوں، اور جیسے ہی آدم کا اسٹیچو اور مجسمہ بنا کر فارغ ہو کر جیسے ہی میں اس کے اندر جان پھونک دوں، آدم مٹی کے اندر ڈھانچے کے اندر حرکت کرنے کی جان آ جائے گی. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، چون چاؤں کیے بغیر، ڈھانچے کی طرف دیکھ کر ناک بھون چڑھائے بغیر سجدے کے اندر گر جانا. ایک سوال نہیں کرنا کہ کیوں، میری پسند ہے، میری مرضی ہے. آدم پہ دل آ گیا ہے، مٹی پہ میرا دل آ گیا ہے، میں مٹی کو پسند کیا ہوں، سورج کو نہیں. میں مٹی کو پسند کیا ہوں، گلیکسی کو نہیں.
میں مٹی کو پسند کیا ہوں، کافور سے بنی ہوئی حور کو نہیں۔ میں مٹی کو پسند کیا ہوں، موتی سے بنی ہوئی حور کو نہیں۔ جنت کی حور پریوں کو اللہ پسند نہیں کیا، زمین کی مٹی سے بنے ہوئے آدم کو پسند کیا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر پڑنے کی وجہ سے مٹی کی قیمت فرشتوں سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ جہاں یہ مٹی اللہ کی نظر میں سج جاتا ہے، دھس جاتا ہے، دھج جاتا ہے، سمر جاتا ہے، سج جاتا ہے، اسے سلام کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں جیسے ہی مٹی کا پتلا بھا جاتا ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی۔ سونے کی دکان میں جانے کے بعد میں 100 انگوٹھیاں سامنے رکھی جاتی، سب کی ایک ہی قیمت ہے، سب کے سب ایک سے ایک آلہ ہوتے ہیں، ایک سے ایک آلہ نگینے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہیرے ڈائمنڈ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک پر بیوی صاحبہ کی، محترمہ کی، بیگم کی نظر پڑتی ہے، بھا جاتی ہے، تو وہ ایک انگوٹھی ہزاروں کے اندر بیوی کے انگلی کی زینت بن جاتی۔ نظر میں بھانے کی دیر ہوتی ہے، 1000 زیورات کے اندر ایک زیور قدر اور قیمت میں بڑھ جاتی۔ اب اس کی آرزویں ہوتی ہیں، اس کے ارمان ہوتے ہیں، دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے، سنبھالنے کا نظریہ ہوتا ہے، پکڑنے کا نظریہ ہوتا ہے۔ پوری دکان، کروڑوں کی دکان سجی ہے مگر ایک بھی نہیں سجتی، اور جو چیز بھا جاتی ہے، جو زیور بھا جاتا ہے، جو بالی بھا جاتی ہے، جو انگوٹھی بھا جاتی ہے، اسے پکڑنے، لینے، سنبھالنے کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ کائنات میں اللہ نے آسمان بنایا، قدر و قیمت والی زمین بنایا، مٹی کو اللہ نے جب اٹھایا، مٹی کو اللہ نے جان ڈال کر آدم اور حوا بنایا، پوری کائنات کی دکان میں اللہ کو مٹی کے اندر آدم کی، حوا کی شکل میں انسان بھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اسے اٹھانے، لفٹ اپ کرنے، سنبھالنے کا نظریہ بدل گیا۔ پوری کائنات قدر و قیمت کی دکان ہے جو سجی ہوئی ہے، مگر اللہ کو پسند آنے کی وجہ سے انسان اشرف المخلوق بن گیا۔ اور جب تک یہ اللہ کی نظر میں جچتا رہے گا، فرشتے اس کے پیچھے چلتے رہیں گے، اور جیسے ہی یہ دوسرے انگوٹھیوں کی طرح، زیور کی طرح دکان کے اندر رہ جائے گا، دکان کی زینت بن کے رہ جائے گا، ہمارے گھر نہیں آئے گا، بیگم کی انگلی کی زینت نہیں بنے گا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، دکان کی زینت بن کے رہ جائے گا۔ دنیا کے اندر اگر بندہ پھنس گیا، دنیا کی زینت بنے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے گھر تک آئے گا، بیگم کے گھر تک آئے گا، اسے اٹھا کر سنبھال کے رکھنے کا نظریہ الگ ہو جائے گا۔ بندہ اگر اللہ کے گھر تک آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظروں میں جچتا ہے، تو اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے فرشتے اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ کی صدا آتی ہے۔ بندہ عام طور پر سب کی طرح مرتا ہے، لیکن پروٹوکال میں 500 فرشتے اس کی جان لینے کے لیے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ مرنے کے وقت میں بندہ اکیلا نہیں ہوتا،
آسمان کا کفن لے کر، جنت کا شربت لے کر، جنت کا پھول روح و ریحان لے کر اسرائیل علیہ السلام اس کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں. اسے سکون دلاتے ہیں کہ اتنے لوگوں میں سے جانے کی تو تکلیف ہوگی کہ بیوی کو چھوڑنا پڑتا ہے، بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن تیرے لیے اللہ تعالی انتظار کرتا ہے. بندے تجھے چلنا ہے. جنت کا شربت پلاتے ہیں اور جنت کی خوشبو سنگھاتے ہیں، جنت کا پھول سنگھاتے ہیں. وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، خوش ہو جائے منہ نکلنے والی، اللہ تیرے لیے 8 دروازے جنت کے کھول کے رکھا ہے. نکلی کہ نہیں، فوراً جا کر اللہ تعالیٰ کے عرش پر جا کر سلام کر کر سجدہ کر کر جنت کے اندر پرندے کی طرح اڑنے پھرنے لگ جاتی. 60 سال کی زندگی کے اندر اگر بندہ اللہ کے دیے ہوئے ویلیوز پہ چلتا ہے، اللہ جس دکان سے اٹھا کر اسے اپنے گھر تک پہنچایا، اگر اس گھر کو قبول کر لیتا ہے. یہ مٹی کا پتلا مسجد میں آ کر اور جب سلام کرتا ہے تو جواب دینے والا کوئی بھی نہیں، خدا کی قسم فرشتہ اس کا جواب دیتا ہے. گھر میں اکیلا ہوتا ہے، بیوی میں کے گئی ہوئی ہوتی ہے، گھر کھل کر السلام علیکم کہتا ہے، ظاہر میں دیکھنے میں کوئی نہیں ہوتا ہے مگر کرامن کاتبین پلٹ کر اس کا جواب دیتے ہیں. کتنا بڑا جاہل ہے کہ مسلمان ہو کر سلام کرے تو جواب نہیں. کتنا بڑا جاہل ہے کہ مسلمان ہو کر سلام کرے تو جواب نہیں. اللہ اس کی عزت کے اندر مسجد میں ایک بندہ نہیں، اور جب مسجد میں آ کر بندہ کسی کو بھی دیکھے بغیر السلام علیکم کہتا ہے تو رحمت کے فرشتے جواب دیتے ہیں. اللہ جواب دینے لگاتا ہے. مٹی کا پتلا آدم کا بچہ اللہ کو پہلے سے بھایا ہوا ہے، اللہ اسے لفٹ کیا ہے، اس لیے کوئی دے یا نہ دے فرشتے جواب دینے پہ مجبور ہوتے. اور بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ. کوئی بھی ماں کوئی بھی بہن گھر کے اندر نماز پڑھتی ہے، اکیلی پڑھتی ہے، کوئی ساتھ نہیں ہوتی، اور جیسے ہی سلام پھرتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، سلام جیسے ہی کرے نا تو فوراً اس کے اپنے ریاکشن کے اندر اس کا جواب دینا لازمی ہوتا ہے. کوئی بھی عورت، کوئی بھی ماں، کوئی بہو بیٹی جب نماز کے اندر نماز کا سلام پھیرنے لگتی ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ کی صدا لگاتی ہے، دیکھنے میں جواب دینے میں شوہر نہیں، بچے نہیں، کوئی بھی گھر کے اندر موجود نہیں. اللہ کی مہربانی پہ قربان جائے، اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اس مائی کا جواب دینے لگاتا ہے. فرشتے کہتے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. مائی تو سلام کرتی ہے، کوئی تجھے جواب دینے والا نہیں، فکر کی بات نہیں، اللہ مجھے پیدا کیا ہے، میں فرشتہ تیرے سلام کا جواب دیتی ہوں. اللہ اس عورت کے سلام کا جواب دیتا ہے، سیدھے ہاتھ کا طرف کا فرشتہ جواب دیتا ہے. گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی غصے میں نہیں رہتا، اور جب یہی مائی لیفٹ سائڈ پھر وہ السلام علیکم ورحمت اللہ کہتی ہے نا تو وہ ناک نہیں جھاڑ لیتا کہ سلام کرنے آئی گنہگار ہے تو مجھے کون سا سلام کرنے کو آئی، میری عزت کیا ہے، میں تجھے جواب دینے کو تیار ہوں. کیونکہ مسلمانوں میں بڑے بڑے مسلمان ہوتے ہیں، ہم جیسے چھوٹے مسلمانوں کے سلام کا جواب نہیں دیتے. بڑے بڑے مسلمان ہوتے ہیں، وہ چھوٹے مسلمانوں کے سوال کا سلام کا جواب نہیں دیتے. اور اگر ان کا فرشتہ جواب دینا چھوڑ دینا تو کیا بنے گی؟
اللہ بھی ایسا ہی اگر کٹر دل والا بن جائے نا تو قبر کے اندر کیا بنے گی؟ اللہ اتنا سخت دل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہماری دال گلتی ہے. ہر جگہ جو ہماری دال گلتی ہے، فرشتے اتنے سخت دل نہیں، اللہ کا منہ دیکھ کر خاموش بیٹھ کر سبحان اللہ کہتے زندگی گزارتے. السلام علیکم ورحمت اللہ. کون سی نیکیاں کیا بھائی کہ میں تیرے سلام کا جواب دوں؟ آج تک صبح سے لے کر شام تک تیری کون سی نیکیاں ہیں کہ تو سلام کرنے آ گیا؟ بچہ سلام کرے نا تو بڑے جواب دینے کو تیار نہیں. بندے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں، بیوی شوہر کو سلام نہیں کرتی، شوہر بیوی کو سلام نہیں کرتا، باپ بچوں کو سلام نہیں کرتا، بچے اماں بابا کو سلام نہیں کرتے، بہو ساس سسر کو سلام نہیں کرتی، ساس سسر بہو کو سلام نہیں کرتے. اللہ نماز سے فارغ ہوتے ہوتے سلام کے ویلیوز کو بتانے کے لیے ہر ایک کے لیے سلام پھیر کر نماز سے باہر ہونا واجب قرار دیا. فقہ کی کتابوں میں ہم نے پڑھا نماز کے واجبات کے اندر سلام پھیر کر نماز سے باہر ہونا واجب ہے، کمپلسری. فرض کے بعد کا جو درجہ ہے سیکنڈ ون وہ ناواجب ہے. اگر کوئی بندہ سلام کیے بغیر نماز سے اٹھ گیا نا، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اسے پھر سے نماز پڑھنا. کیوں؟ سلام نہیں کیا ہے. سلام کیے بغیر ہماری زندگی گزر جاتی ہے مگر نماز نہیں گزرتی. سلام کیے بغیر 100 سال گزر جاتے ہیں نفرتوں میں، دشمنیوں میں. سلام کیے بغیر 1-2 رکعت کی نماز نہیں گزرتی. سلام کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی نے اسے واجب قرار دے دیا کہ تجھے سلام کرنا ہی ہے. اور بندہ سلام کیے بغیر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی نماز خراب ہو گئی. سلام کیے بغیر اتحیات پڑھ کر جھٹ پٹ سے اٹھ گیا، اب اللہ سے خوب مانگ کر دعا کرتا ہے، نماز ہوئی تو نہ دعا کرے گا. سلام پھیرے بغیر اس کی نماز نہیں ہوئی. اب یہ جو سلام پھیرتا ہے تو سننے والا کون ہے؟ سیدھے طرف جب سر پھیر کر السلام علیکم کی صدا لگاتا ہے، فرشتہ یہ نہیں کہتا کہ صبح سے لے کر اب تک کئی گناہ تو کر چکا ہے، کون سے منہ سے سلام کرتا ہے. نور سے پیدا ہوا ہوں، نیکیاں لکھنے کے لیے تعینات ہوا ہوں، مقرر ہوا ہوں. اتنے گناہ تیرے بائیں طرف کا فرشتہ لکھا ہے، مجھے چھی چھی کہنے کا دل کرتا ہے. مائی تیرا منہ بھی میں دیکھنا پسند نہیں کرتا ہوں، تو منہ الٹ لے، میری طرف تو چہرہ نہیں کرنا، تیرے سلام کا میں جواب دینے کو تیار نہیں. اللہ کے حکم پر جیسے یہ سلام بھیجتی نا تو ادب سے فرشتہ وعلیکم السلام کہتا ہے. اور جب بائیں طرف سلام کرتی ہے نا تو وہ تو بڑے غصے میں رہنے والا فرشتہ اللہ کے نام کی عزت میں یہ بھی اس مائی کو سلام کا جواب دیتا ہے، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نام کی نسبت کی وجہ سے بندے کی عظمت بڑھ جاتی ہے اور فرشتے اسے سلام کرنے لگتے ہیں. اللہ کے نظروں میں چچ جانے کی وجہ سے تین لازم چکنی مٹی، چپکتی مٹی کی عزت بڑھ جاتی ہے اور وہ اشرف المخلوق بن جاتا ہے. بندے کے دل میں اگر اللہ تبارک و تعالی کی نسبت آ جاتی ہے، دل دھڑکنے اللہ کے لیے لگتا ہے.
ایک ایک دھڑکن کی قیمت جنت سے بھی بڑھ جاتی ہے. دل کے اندر اگر جو دھڑکنیں ہیں، اگر ان دھڑکنوں کے اندر اگر اللہ سما جاتا ہے، پھر تو آسمانوں کے اندر اس کا چرچا ہونے لگتا ہے. بندہ زمین پر اللہ سے جڑ کر ہوتا نا، آسمانوں کے اوپر اس کا چرچا ہونے لگتا ہے. یقین نہیں آتا نا تو سورہ مریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. زمین پر مٹی کے پتلے کے سینے کے اندر، چیسٹ کے اندر اور جو مٹھی بھر دل دھڑکتا ہے، اس دل کے اندر اگر اللہ تعالی کا اٹیچمنٹ ہے، دل کے اندر اللہ کی جگہ ہے اور اللہ کی یاد ہے، دل اللہ کے لیے دھڑکتا ہے. ایک ایک حرکت پر، ایک ایک دھڑکنے پر آسمانوں پر چرچا ہوتا ہے. اور اللہ فرماتے پورے کائنات میں اس بندے کی عزت کو اللہ پھیلا دیتا ہے. دل یہاں دھڑکتا ہے مگر آواز جاپان میں سنائی دیتی. کاکناڈے کے جھوپڑی کے اندر بندے کا دل دھڑکتا ہے مگر وائٹ ہاؤس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا چرچا کرتا ہے. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. چپکے سے جبریل کو آرڈر کرتا ہے ذرا ادھر آنا. ہاتھ باندھ کر جاتے ہیں کہ مولا کیا آرڈر ہے، کیا حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ فلانے غریب بندے کے سینے کا دل میرے لیے دھڑکتا ہے، اس کے اندر میرا نام ہے، میری عظمت ہے، میری عزت ہے، میری یاد ہے، میرا استحضار ہے، میرا توکل ہے، میرا بھروسہ ہے. پھر کیا کروں اللہ؟ کہتے ہیں کہ یہ بندے سے مجھے محبت ہو گئی ہے. پھر کیا کرے اللہ؟ جبریل تو بھی محبت کر لے. جبریل کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں تو اللہ میں بھی محبت کر لیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ جبریل پھر کیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ تسلیم ہے. ایک مرتبہ ابھی نے تو کہا کہ اس کے ابا کو سجدہ کرنا ہے، چرا کیے بغیر سجدہ کر چکا ہوں. آج اس غریب بندے کے بارے میں آپ کہتے ہیں میں اسے جانتا بھی نہیں ہوں، آپ کو پسند آیا ہے، آپ نے کہا کہ مجھے بھی پسند آنا ہے. میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میرا کوئی سگا نہیں ہے، آپ کا سگا بن گیا ہے. خدا کی قسم جو آپ کا سگا ہے وہ میرا سگا ہے. جبریل میرا اتنا سگا ہے کہ تیرے اکیلے کے سگے ہونے سے کافی نہیں ہے، پورے کروڑوں کے فرشتوں سے کہہ دے کہ وہ بھی اس غریب کو سگا بنا لے. پورے فرشتوں کا وہ سگا اور لاڈیلا بن جاتا ہے. اللہ بلاتے ہیں کہ بات ابھی ختم نہیں. مولا کریم اور کیا کرے؟ ذرا زمین پہ جا کے اعلان کر دینا کہ یہ بندہ میرا بن گیا ہے، یہ بھی اپنا بنا لے. ہوائیں اس کی بن جاتی ہیں، زمین اس کی بن جاتی ہے. حدیث قدسی کے اندر اللہ بیان فرماتے ہیں اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، پیر بن جاتا ہے. اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مشکات میں امام الانبیاء بیان فرماتے ہیں ایسے لاڈلے کے نظروں سے ڈرو، ایسے لاڈلے پن کو اپنا لینے والے، حاصل کر لینے والے اس غریب فقیر مسلمان کی نگاہوں سے ڈرو. اس لیے کہ آنکھ بند کر کے بھی یہ بندہ اللہ کی نور سے تیری کیفیات کو جان لیتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں لوگ آتے تھے،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو دو مرتبہ جمائی راجہ بنے ہیں اللہ کے نبی کے گھر کے، اور جن کو ذوالنورین کہا گیا، دو نور والے، وہ کیسے صحابی ہوں گے کہ ایک بیٹی کو دینے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حیا کی قدر کرتے ہوئے، شرم کی قدر کرتے ہوئے، اور دوسری بیٹی کو بھی بیاہ کر دیا۔ عثمان 2 مرتبے داماد بنا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لوگ آتے تو دوسرے لوگوں سے حضرت عثمان بولتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ہماری ان پاک مجلسوں کے اندر عورتوں کو گھور کر کوئی بدنگاہی کر کے، کوئی دوسرا خیال کر کے، تیسرا کوئی دوسرا خیال کر کے، شام نہیں آتی ہماری مجلسوں میں آ جاتا ہے۔ لوگ اسے کرامت مانے یا نہ مانے، امام الانبیاء فرماتے ہیں اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مسلمان کی ظاہری حالت کو نہیں، باطنی حالت کو دیکھنا کہ آسمان والے سے اس کا کانٹیکٹ ہو گیا ہے، آسمان والے کو یہ بھا گیا ہے، یہ غریب، یہ فقیر، یہ درویش بھا گیا ہے۔ جبریل اس کے ساتھ ہو گیا ہے، پہلے اس کے باپ کے ساتھ ہوا، اب اس کے ساتھ ہو گیا ہے۔ پہلے آدم کے ساتھ ہوا، اسے سجدہ کیا، آج اس کا بیٹا اللہ کو بھا گیا ہے، پھر جبریل اس کا دوست بن گیا ہے۔ آج انہی لوگوں کی ملاقات کے لیے جبریل علیہ السلام پورا ڈریس پہن کر آنے والے ہیں، اپنے یونیفارم میں آنے والے ہیں۔ جبریل کا ایک یونیفارم ہے جو لیلۃ القدر میں دھارنے والے ہیں، پہننے والے ہیں۔ فرشتوں کا بھی ایک یونیفارم ہے، اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ جب بھی کوئی افیشیل کام پہ جاتے ہیں تو یونیفارم پہن کر آتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں ایسے فقیروں سے ملنے کے لیے جبریل آتے تو یونیفارم پہن کر آتے، فرشتوں کو بتانے کے لیے اللہ کے ایک لاڈلے غریب اور ایک خلاص مفلس بندہ جو اللہ کو بھا گیا ہے، اسے ملنے کے لیے جاتا ہوں۔ گھر کے اندر کوئی سامان نہیں، زمین پہ بیٹھنے والا، سب کچھ اس کے پاس ہونے کے باوجود بھی زمین سے چمٹ کر چپک کر زندگی گزارنے والا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ اتنا گرا پڑا زندگی گزارتا ہے کہ لوگ اسے اپنے پاس بلا کر بٹھانا بھی اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں، اتنا گرا پڑا زندگی گزارنے والا۔ رب شاس مدفوع باللباب لو اقسم علی اللہ لأبرہ۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر تم بات بھی کرنا پسند نہیں کرو گے، دہلیز کے سامنے سے دھکے مار کے نکال دو گے۔ مدفوعین باللباب، گیٹ آؤٹ، تجھے اس مسجد میں آنے کی اجازت نہیں، دہلیز پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ مدفوعین باللباب لو اقسم علی اللہ لأبرہ۔ ان کی دل کی طاقت ہوتی ہے کہ اگر یہ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے، اللہ عزت کے قسم کھا کر ان کی دعا کو قبول کر لے۔ کیپیسٹی والا ولی ہوتا ہے۔ تاقراتوں میں جو رات لیلۃ القدر ہو جائے، جبریل علیہ السلام اپنے یونیفارم کے اندر اس بندے سے ملاقات کے لیے 7 آسمانوں سے زمین پر تشریف لاتے۔
جو کوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھے یا بڑھاپے کی وجہ سے بیٹھ کر ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے یا درود شریف پڑھے، اس کے گھر ضرور جاتے ہیں، اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ سے بھا جانے کے نتیجے میں اللہ تعالی جبریل کو اس کے گھر بھیج کر آسمان والوں کو بتاتا ہے، تم تو دیکھ کر ایمان لے آئے ہو، یہ غریب تو بن دیکھے مجھے تم سے زیادہ چاہتا ہے، تمہیں تو کھانے کی ضرورت نہیں فرشتوں، اس لیے تمہیں بھوک کا احساس نہیں، مگر صبح کا کھایا ہوا ذرا کھایا ہے، مگر بھوک لگتی ہے پھر بھی روزہ توڑنے کو تیار نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں بھوک کیا ہے۔ صحیح معنوں میں فرشتہ کہے گا کہ ہمیں پتہ نہیں، مگر خالق کائنات میں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ بندے کو بھوک لگتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، چوری کر کے بھی کھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور بندہ جب بھوک لگتا ہے اپنے بچوں کے لیے غلامی کرنے پر لوگوں کے پیر پکڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ بھوک انسان کو آسمانوں سے لے کر تحت الثری میں ذلت کے کیچڑ کے اندر دھکیل دیتی ہے، پاتال کے اندر لے جا کر دم توڑوا دیتی ہے، ایسی بھوک کو برداشت کرتا ہے۔ جبریل تجھے تو ملاقات کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور جو بندہ جڑ جاتا ہے، فرشتے اس کے خدمت میں جڑ جاتے ہیں، فرشتے اس کے کام میں جڑ جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ کو اتنی پیار اور اتنی محبت آتی نا، ذرا اس آیت کریمہ کو توجہ کے ساتھ سننا، اللہ کیا بولتے ہیں۔ میں ماں اور بہنوں کی توجہ بھی چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کو ضرور سننا۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو اللہ کے عظیم عرش کو اٹھانے والے فرشتے نے، ان کا رتبہ ذرا سوچو نا، اللہ کتنے بڑے فرشتوں کو یہ کام دیا ہوگا۔ کوئی ہواؤں کو چلانے والا، پانی کو چلانے والا، دریا کو چلانے والا، مگر وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، سب سے اعلیٰ اور عرفہ درجہ رکھنے والے فرشتے، ان فرشتوں کی بات ہوتی ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو خاص کر اللہ تعالی کے عرش کو اٹھائے رکھے ہیں، پکڑ کر رکھے ہیں، اور ان کے اطراف جو فرشتے ہیں، ایک اٹھانے والے اور ان کے اطراف چکر لگانے والے، دیکھ بھال کرنے والے، چلت پھرت کرنے والے فرشتے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، وہ تو اپنا ایک کام کرتے ہیں کہ اٹھا کر خاموش نہیں، آپس میں بات کرتے نہیں رہتے۔ آج تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بوجھ اٹھانے کے باوجود بھی جب سے اللہ ان کو جان دیا، زندگی دیا، قیامت آنے تک اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے۔ فرشتوں کا کام تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ کی ذات پر انہیں کامل اور مکمل ایمان ہے۔ آدھے دن سے فرشتے تسبیح نہیں پڑھتے، یہ ڈیوٹی ہے بھی مجھے پڑھنا ہے، محبت سے پڑھتے ہیں۔ ساری زندگی تسبیح پڑھنے میں تکلیف تو ہوگی، یہ کہیں نہ سوچے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں نا، میکانیکلی نہیں پڑھتے۔ واشنگ مشین کو آپ آن کر کے جب کمانڈ دیتے ہیں نا، تو واشنگ مشین ہونے کی وجہ سے گھنٹہ بھر چل کر کپڑوں کو دھو کر آپ کو سپلائی کر کر خاموش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے فرشتے اس طرح کمانڈ دینے کی وجہ سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمانڈ دینے کی وجہ سے کمپیوٹر اور مشین کی طرح کام نہیں کرتے۔ ڈیفالٹ آٹومیٹیکلی تسبیح پڑھنے والا مشین نہیں ہے۔
اور آج کل میں سنا کہ ڈرائیور کے بغیر کار آ گئے ہیں، ان کو کمانڈ دے دے آدمی بیٹھے تو کار چلتی ہے۔ آدمی کی ضرورت نہیں، میں سنا وہ صحیح ہے کہ غلط ہے آپ جانے، اس میں ڈرائیور کی ضرورت نہیں پڑتی، کار اپنے آپ چلتی ہے۔ تو ڈیفالٹ اس کے اندر مشینری ایسی رکھی ہے، خود سنبھلتی ہے، خود پارکنگ میں جاتی ہے، خود اس کے دروازے کھلتے ہیں۔ فرشتے اپنے آپ کام کرنے والے مشینر کے پرزے نہیں ہیں۔ فرشتوں کے اندر انسانوں کی کمزوری نہیں، مگر فرشتے اللہ کی عظمت سے کامتے ہیں، وہ مشن کے پرزے نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یؤمنون بی، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ فرشتے تو مشنری ہے، کام کریں گے، جیسا سورج ایک مشین ہے، چاند بھی مشین ہے، نکلے گا غروب ہوگا، نکلے گا غروب ہوگا، کیا گیا؟ فرشتے بھی صبح شام نماز پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تو فرشتوں کا کیا ہوا ہے؟ فرمائے کہ نہیں، فرشتوں کے بھی ایموشنز ہوتے ہیں، فرشتے بھی اللہ کی عظمت کرتے ہیں، عزت جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ کی ذات پر فرشتوں کو مکمل ایمان ہے، عزت ہے، عظمت ہے، عظمت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا، زمین پر جو اللہ والا بندہ اللہ کی نسبت سے جڑ جاتا ہے، اس فقیر کی بات ہوتی ہے۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتے تسبیح بھی پڑھتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں۔ تیسرا کام یہ کرتے ہیں، زمین پر جو اللہ کا لاڈلا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، زمین پر وہ فقیر جو اللہ تعالی سے جڑ گیا، ایمان والا، اس کے بارے میں اللہ تعالی کے دربار میں دعائیں کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، اے اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگر کوئی سی ایم سے ریکمنڈیشن کر دے اور سی ایم اس کی بات مان لے، انسان کا بیڑا پار لگ جاتا ہے۔ سی ایم کی پیشی کے اندر اگر بندے کی ریکمنڈ ہو جائے اور سی ایم سن لے تو بندے کی تو پار لگ جاتی ہے، اور وہاں تک تو بندے کی انسان کی پہنچ ہی نہیں ہوتی۔ یا اللہ تعالیٰ کے چامبر کے خاص اسسٹنٹ ہیں جو حاملین عرش ہیں، باہر کے فرشتے نہیں، آفس بیارر کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے، اس کے حوض میں رہنے والے، محل کے فرشتے، وہ فرشتے خاص طور پر یہ ایک بندے کا نام لے کر بولتے ہیں، مولا یہ عبداللہ تیرا لاڈلا بندہ ہے، ہم تو تسبیح کیسے بھی پڑھتے ہیں، تیری غلامی کیسے بھی کرتے ہیں، تجھ پر ایمان کیسے بھی رکھتے ہیں، ہماری طرح یہ بھی تسبیح پڑھتا ہے، ہماری طرح آپ پر مکمل ایمان رکھتا ہے، مگر ہمارے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے۔ عبداللہ کے اندر بڑی کمزوریاں ہیں اور اس کے باوجود بھی قابو پاتا ہے۔ اے اللہ انسان ہونے کی وجہ سے، فرشتوں سے بھی بڑھ کر ایمان رکھنے کی وجہ سے، اس سے ساتھ انسان کے تقاضوں پر گناہ ہو جاتے ہیں، اے اللہ نظر انداز فرما کر، انسانی کمزوری سمجھ کر اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، وسعت کل شیء رحمۃ و علما۔ اے اللہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے جو ہم ریکمنڈ کرتے ہیں، آپ تو جانتے نا اللہ، اتنا بولنے کے بعد فرشتوں کا ذرا ادب تو دیکھو۔ اے اللہ آپ کی رحمت تو سب پر چھائی ہوئی ہے، ہمیں بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ چھوٹا منہ بڑی بات کر گئے ہیں مولا، ہمیں تو بولنا بھی نہیں چاہیے۔ بندے کی ادا اچھی لگ گئی اس لیے ہم نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ آپ کی رحمت تو پوری دنیا کو چھائی ہوئی ہے اللہ، آپ کا علم سب کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔
فاغفر للذین تابوا، توبہ کرتا ہے بڑا بوڑھا جوان جو کچھ بھی، کوئی ماں کوئی عورت توبہ کرتی ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ واتبعوا سبیلک، تیرے راستے پہ چلنے والی بن گئی ہے، اس کا توبہ قبول کر لے۔ آخری پوائنٹ بھی سن لینا، اس سے بڑی ریکمنڈیشن کرنے والی مخلوق نہیں ہے۔ وقیہم عذاب الجحیم، اے اللہ جہنم سے بچا لے۔ نہ کوئی باپ اگر کرے تو زمین پہ بیٹھ کے دعا کر سکتا ہے، اللہ تعالی کے حوض کے فرشتے، محل کے فرشتے، حاملین عرش کہلانے والے رتبے کے فرشتے، اللہ کے عرش کو پکڑ کر رکھنے والے فرشتے، ایک معمولی غریب مسلمان کے بارے میں اتنی بڑی بات کرتے ہیں، اور اللہ کو یہ بات پسند آ کر قرآن کے اندر نوٹس کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہوں، یہ کہیں دوسری کتاب کی لکھی ہوئی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ معمولی انسان اگر اللہ کو بھا جاتا ہے تو اللہ فرشتوں کے دل میں اس کا پیار ڈال دیتا ہے، فرشتے سگے بن کر، ایک اماں جس طرح اپنے بچے کے تعلق سے تڑپ جاتی ہے، آسمان کے فرشتے غریب مسلمان کے لیے تڑپ جاتے ہیں۔ اتنا بڑا پروٹوکال اللہ تعالی مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا 4-5 منٹ میں ایسا پروٹوکال رکھنے والے ایک اللہ کے فقیر کا واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر لوں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ آنکھیں نہیں جانتی مگر ہمارا دل اچھا جانتا ہے۔ ہماری آنکھیں تو نہیں جانتی مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کی قسم ہمارا دل جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے۔ دل کے ایک ایک دھڑکن کے اندر ایک ایک صحابی بچا ہوا ہے۔ ہم ہمارے اپنے پوری زندگی کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو صحابہ سے کرتے ہیں۔ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقیری کے بارے میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ درمیان گفتگو اگر بات آ گئی تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ عمر کیا ہے۔ مجھے ایک درویش کے بارے میں بولنا نا تو اس لیے میں ایک صحابی کا قصہ سناتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عمر تو بڑے جلالی ہیں، شریعت کے خلاف ذری سی بات کو برداشت نہیں کرنے والے۔ صحابی رسول کو انہوں نے کوفے کا گورنر بنا کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور فرمایا۔ عمر جسے سلیکٹ کرے وہ کیسا صحابی ہوگا؟ عمر کے تو ڈھیر سارے فضائل ہیں، عمر جسے سلیکٹ کرے وہ سلیکٹڈ ہوتا ہے، آسمان اور زمینوں میں چنندہ ہوتا ہے اور منتخب ہوتا ہے، لاکھوں میں ایک ہوتا ہے۔ چن کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کا گورنر بنا ہے۔ سعد وہاں حکم کی تعمیل میں پہنچے، خدمت میں جڑ گئے، اسلام کی خدمت میں، لوگوں کی خدمت میں۔ چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، نہیں چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، اور نہیں چاہنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ہزاروں شکایتیں کہہ بھیجے کہ حضرت سعد کو ہٹا دیا جائے، سعد برابر کے آدمی نہیں۔ بہت ساری شکایتوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس شکایت پر توجہ دی، میں آپ کی بھی توجہ اس کے طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں، اس بات پر ذرا توجہ کرنا۔
ہزاروں شکایتوں میں کون سی شکایت تھی اور جسے سن کر ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہل گئے؟ ماں اور بہنوں، میں آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں اور اس بات پر توجہ دینا، لوگوں نے کہہ بھیجا کہ حضرت سعد اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے ہیں۔ صحابی رسول کے تعلق سے سن کر کلیجہ منہ کو آ گیا۔ معاملہ صحیح درست نہ ہو تو سوچا جا سکتا ہے، ایڈمنسٹریشن کے اندر کمی ہو تو سوچا جا سکتا ہے، قضاءت کے اندر کمی ہو تو سوچا جا سکتا ہے، جسٹس کرنے کے اندر کمی ہے تو سوچا جا سکتا ہے، نماز پڑھانے میں کمی، فرض کے اندر کوتاہی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑ چڑ کے آئی، عمار کو گورنر بنا کر وہی سے آرڈر نافذ کیا تو جب تک یہ تحقیق نہ ہو جائے نماز برابر طریقے سے نہ پڑھنے والے کو میں صرف اس گمان کے اوپر بھی گورنر موقع موجودہ رکھ نہیں سکتا، ان کو سسپینڈ کر ڈالا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نماز لا یحسن یصلی، الفاظ کیا تھے؟ وہ ہوا لا یحسن یصلی، خوبصورت طریقے سے اچھے طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے۔ اس بات پر غصہ ہو گئے اور ان کو معزول کر دیا، ان کی جگہ دوسرے صحابی کو بھیجا، وہ گورنر بنے۔ خاموش اختیار نہیں کی، یہاں سے کمیٹی کو بھیجا، کوفہ جا کر معلوم کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے صحابہ کی کمیٹی کو بھیجا، جا کر رپورٹ لے کے آنا۔ عمر جسے گورنر مقرر کرے وہ بندہ نماز ہی صحیح نہ پڑھے، خوبصورتی سے سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے تقوی طہارت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، بعد کے معاملات بعد میں دیکھیں گے، فرض میں اتنی کوتاہی۔ ایک جماعت نکل کے آئی اور چپا چپا چھان کر انہوں نے رپورٹ تیار کیا، کوفے کے کسی مسلمان کو نہیں چھوڑا، کوفے کے کسی گلی اور محلے کو نہیں چھوڑا، کسی مسجد کو نہیں چھوڑا، ساری مسجدوں کے رپورٹ کو اکٹھا کیا اور ایک وقت میں ایک مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں سے پوچھا، یہ اوپن انٹرویو ہے، ایسا نہیں کہ بند کمرے کے اندر پوچھا جاتا ہے۔ سارے لوگوں کے درمیان میں نماز ختم ہونے کے بعد جیسے چندے کا اعلان ہوتا ہے، لوگوں نے اعلان کیا، پوچھا ساتھ کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ یہ اچھی طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں، صحیح ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، ایک قبیلے کا، اس نے کہا کہ بات اتنی ہی نہیں ہے، وہ صحیح معنوں میں جنگوں کے اندر بھی شرکت نہیں کرتے، بیٹھے رہ جاتے ہیں، مال غنیمت جو آتا ہے نا وہ بھی انصاف سے تقسیم نہیں کرتے، کوئی تضاد کا مسئلہ لے کر جاتے ہیں نا تو اپنوں میں فیصلہ کر دیتے اور دوسرے کا حق مار کر کھا جاتے ہیں۔ ساتویں سعد بھی تھے، انہوں نے جب مرتب کیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل زخمی ہو گیا، دھواں دھواں ہو گیا۔ حضرت سعد نے مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہا، اللہم انی ادعو علی، اے اللہ تیرے دربار میں یہ سعد تیرا فقیر، اس کے اوپر 3 بددعائیں کرتا ہے تو سن لینا، اس نے مجھ پر 3 شکایتیں کی، وَإِن كَانَ هَذَا كَاذِبًا، اے اللہ اگر یہ جھوٹا اور چوٹا ہے، وَقَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً، اگر یہ لوگوں میں شہرت کے لیے میرے خلاف بولتا ہے اور تو سنتا ہے، میری بددعا کو قبول فرما، تل
عمرہ، اے اللہ دوسروں کی بنسبت اس کی عمر کو بڑھا دے. اگر 70 سال جینے والا ہے تو اے اللہ 170 سال بنا دے. اطیل عمرہ، اس کی عمر کو لمبی کر دے. دوسرے نمبر پر فرمائے اللہ تنگ دستی میں مبتلا فرما دے، کھانے کو ترسا دے، عمر لمبی کر دے، فاقہ کشی کے اندر مبتلا کر دے. اے اللہ تیسری بد دعا یہ ہے ایک ایک لمحہ ذلیل اور خوار بڑے بڑے فتنوں کے اندر مبتلا کر دے. دنیا کی تیری جتنی بڑی غلیظ آزمائشیں ہو سکتی ہیں اس آدمی کے اوپر ڈال دے. حدیثوں میں روایت کرنے والے بیان کرتے رہو جس کے راوی ملک ہے، حضرت مالک ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں گواہ ہوں. پھر میں نے کوفے کے اندر دیکھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کے جو بھویں ہیں نا ڈھل کر آنکھوں پہ آ گئی. کسی کو دیکھتا نا تو بھویں اٹھا کر دیکھتا. اتنا بڈھا ہو گیا، اللہ اتنی لمبی عمر دیا، بھویں اس کی آئیبرو جو ہے وہ اتنی سفید اور ڈھل گئی، آنکھوں پر آ جاتی اور بندہ دیکھ نہیں سکتا. اور اتنی فاقہ کشی کے سڑکوں پر بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا ذلیل کیا، جوانی سے بڑھاپے تک سڑک پر کوئی بھی لڑکی اور جاتی نہ اسے چھیڑ کر جوتیاں کھاتا. لوگ پوچھتے کہ تجھے کیا خرابی، ڈائریکٹ کہتا کہ شیخ کبیر مفتون، میں حضرت سعد کی بددعا کا مارا ہوا بڈھا کھچوٹ آزمائش کے اندر مبتلا انسان ہوں، کیا کر سکتا ہوں. حضرت سعد نے مجھے بددعا دی ہے، اللہ نے وہ بددعا قبول کی ہے. ابے جان انہی کی بددعا سے جانے والی. رب شخص مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برا. اللہ والے کے دل کو جب چوٹ لگتی نا تو اس کے دل سے گڑ گڑاہٹ کے ساتھ اور جب بددعا نکلتی ہے آسمان پھٹ جاتا ہے اور اللہ تعالی نسلوں کو خراب کر دیتا ہے. یہ مسلمان کی کیپیسٹی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی مستجاب الدعوات میں کے صحابی تھے، جو دعا کرتے نا اللہ قبول کر لیتا. حضرت عمر نے فرمایا کہ ان کی نماز کے تعلق سے لوگوں نے بالکل صحیح کہا کہ یہ اللہ کے نبی کے طرز پر نماز پڑھتے ہیں، بڑے خوش ہوئے. فرمایا عمر کو یہی امید تھی سعد بن ابی وقاص اللہ کے نبی کے طرز پر ہی جی کر طرز پہ مرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو گورنر مقرر کرے اور سنتوں کے خلاف جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. عمر سوچ سمجھ کر 20 رکعت تراویح مقرر کرے اور پھر وہ دین کے خلاف جائے، شرم کی بات ہے، وہ مسلمانی ہو نہیں سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے چلتا نا 100 کلومیٹر دور سے بھی اگر شیطان دیکھ لینا تو وہ ہائی وے کے اوپر آنا پسند نہیں کرتا. کلکتے کے ہائی وے پہ اگر سٹارٹنگ پوائنٹ پہ اگر عمر ہے، 1000 کلومیٹر دور بھی اگر شیطان ہے، سمجھے گا کہ گزرنے کے بعد میں چلتے گھر واپس چلے جائے گا، نیشنل ہائی وے پہ آنا پسند نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کے نظر میں جچنے والوں کا یہ رتبہ ہے. آج اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے آپ کو فقیر بنا کر پیش کرنا ہے. اللہ ہمیں موقع دیا ہے مانگنے کا اور اللہ دینے کو تیار ہے. اور ایسے مواقع کے اندر بھی اگر بندہ قربانی نہ دے، اللہ کے سامنے پیش نہ کرے، آداب اور اہتمام کا اگر بندہ کوئی بھی نظم نہ کرے، انتظام نہ کرے،
رمضان کی قدر اور منزلت نہ کرے. 4-5 روزے رہ گئے ہیں، تیسری تاخیرات ہے، اب صرف 2 تاخیراتیں باقی رہ گئی ہیں. جہنم کے دروازے پھر کھل جانے والے ہیں. اب تو جنت کے دروازے کھلے ہیں. اس مہینے میں جو گزر جاتا ہے قیامت تک کے لیے اسے عذاب قبر سے اللہ محفوظ کر لیتا ہے. ایک سوال اللہ اسے نہیں کرتا ہے. اتنی عزت اور رافت اور محبت اللہ برساتا ہے، اور اللہ کا بندہ اللہ کے قریب آ کر 2 رکعت پڑھنے تیار نہیں، سبحان اللہ بولنے تیار نہیں. کام کسے نہیں کہ صحابہ کو کام نہیں تھے، پریشانیاں صحابہ کو نہیں تھی، بیماریاں صحابہ کو نہیں تھی. ابھی تو مجھے صحابہ کے واقعات یاد آتے ہیں، مگر وقت نکل گیا ہے اور میں 10 منٹ زیادہ بھی آپ کے سامنے بول چکا ہوں. اگلی تاخیرات میں، پھر اگلی تاخیرات میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو دوران تقریر میں آپ کے سامنے ان بزرگان اعظام کے 2 چند واقعات بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ جس عزت کے ساتھ آسمان کے فرشتوں سے دعائیں کراتا ہے، کم سے کم وہ عزت رکھ کر ہمیں بھی اپنے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں تو اپنا لحاظ ہونا، ہمارا لحاظ فرشتے رکھ کر دعا کرتے ہیں. بندے کو بھی تو شرم ہونا کہ فرشتے دعا کرے اور بندہ دعا کیے بغیر نکل جائے. دعاؤں کی رات ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے. اللہ دعا کرنے والے کے قریب ہوتا ہے. اس لیے میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں. انفرادی طور پر تسبیحات کے اندر زیادہ شرکت کریں، زیادہ تسبیحات پڑھیں، اللہ اللہ کریں، کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اگر روزانہ ہر ایک سے 1000 مرتبہ، 2000 مرتبہ، 5000 مرتبہ ہوتا ہے، بڑی خوش نصیبی. گھر میں بیوی سے کہو کہ 5000 مرتبہ پڑھ، بچوں سے کہو کہ 5,000 مرتبہ پڑھ، اور پھر یہ رمضان ختم ہونے تک 10,000 مرتبہ، 20,000 مرتبہ. کچھ تو ہماری طرف سے اللہ کے پاس پہنچنے کا ایک کلمہ تو، ہماری طرف سے اللہ کے پاس پہنچنے کا ایک عمل تو. یہی چیزیں ہیں جو فرشتوں کو اچھی لگتی ہے اور اللہ کو اچھا لگتے ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ آج کی اس رات کو شب قدر بنا کر جس محبتوں کے ساتھ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اللہ اس مسجد میں بھی پہنچا دے. ہمارے چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی اتنے بڑے فرشتے کو آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کے آمین کو ہماری دعاؤں پر قبول فرما لے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیٹھک کو، آج کی اس رات کو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما لے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، آپ کے بہت بڑے نافرمان ہیں. اے اللہ دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں جان بوجھ کر ہم نے گناہ کیے ہیں. پردہ پوشی کرتے ہوئے ستار بن کر اے اللہ آپ نے ہمارے گناہوں کو آج تک کسی پر ظاہر ہونے نہیں دیا ہے. اے اللہ اتنی ہی مہربانی فرما کر
قیامت میں بھی اللہ ستار بن کر ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر غفار بن کر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا۔ اللہ کئی روزے گزر گئے مگر اللہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ تراویح میں قرآن سنتے رہے مگر قدر نہیں کی، سحری کھائے مگر قدر نہیں، افطار کیے مگر قدر نہیں۔ اللہ ہماری اس ناقدری اور ناشکر گزاری کو بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے اس ٹوٹے پوٹے روزے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ کو منانے کے لیے دور سے آئے ہیں، اے اللہ عمر دراز ہونے کے بعد آئے ہیں، اے اللہ بہت پہلے آپ کے پاس آنا تھا مگر نہیں آ پائے۔ اے اللہ شیطان کے چنگل میں، نفس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کی توفیق سے آپ کے دربار میں آئے ہیں۔ آپ تو اے اللہ غفور ہے، رحیم ہے، دیر سے آنے پر بھی اے اللہ پچھلے دنوں کا حساب نہیں مانگنے والے ہیں۔ اے اللہ آپ ہی کی مہربانی کا واسطہ ہے۔ آپ کے قرآن کے پہلی آیت میں الرحمن الرحیم کا واسطہ ہے۔ اے اللہ رحمان بن کر ہماری حاضری کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ رد نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے آنے کو، جگنے کو اگر آپ رد کر دیں گے اے اللہ ہم تباہ برباد ہو جائیں گے۔ دوسرے کے پاس جانے کے لیے اے اللہ آپ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، آپ ہی ہمارے رب ہیں، مشکل کشا ہیں، فریاد رس ہیں۔ اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما کر ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آج کی تاخیرات کو قبول فرمائیے، اگلی تاخیراتوں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ جتنی ماں اور بہنیں حاضر ہوئی ہیں قبول فرمائیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، جو ہسپتال میں ہیں اللہ ان کو صحت کے ساتھ، آسودگی کے ساتھ گھر کو لوٹائیے۔ اے اللہ جو اعتکاف میں ہیں، جو گھر میں عورتیں اعتکاف بیٹھی ہیں قبول فرمائیے۔ اے اللہ جتنے لوگوں نے سحری کھلائی قبول فرمائیے، افطار کرایا قبول فرمائیے، مسجدوں میں اپنے پیسے لگائے قبول فرمائیے۔ یا الہ العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ اگر قبول کریں گے تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اے اللہ آپ اگر رد کر دیں گے آپ کو کوئی منانے والا نہیں ہے۔ اے اللہ رد کیے بغیر، محروم کیے بغیر ہمیں قبول فرما لیجئے۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے شائن شان عطا فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمانیت اور رحیمیت سے قبول کر لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔